بھی موجود تھے، یہ بات سنی تو حضرت عمر فاروق کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، من کانا عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ یہ الفاظ وہ تھے جو حضرت عمر فاروق نے خود کہے تھے، رب کائنات نے بعینہ ہی انہی الفاظ کو قرآن کا مضمون بنا دیا کہ اے حبیب فرما دیجئے جو دشمن ہو اللہ کا، ملائکہ کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، پر سن لو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یہ الفاظ نازل ہوئے نا، تو یہ عظمت دیکھیے، وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا مضمون بنا دیا۔ الفاظ تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری ماں پر تہمت لگی، تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور علیہ السلام نے ایک مہینے تک گفتگو نہیں کی، مہینے کے بعد عمر فاروق سے مشورہ کیا، حکمتیں جو بھی ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ بھی خبر نہیں تھی، اس پر میں 10-12 جواب دے سکتا ہوں، اور ایک جواب ایسا دوں گا کہ کسی کے بعد اس کا جواب دینے کی جرأت نہیں ہوگی، لیکن اس پر نہیں جانا چاہتا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تہمت لگی تو اس کے بعد عمر فاروق سے مشورہ کیا، تو عمر فاروق نے کیا کہا؟ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا دونوں کا نکاح کس نے کرایا؟ فرمایا اللہ نے۔ فرمایا جس رب نے آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ کا نکاح کیا ہے تو کیا وہ رب یہ بات برداشت کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے ساتھ ان کی شادی ہوتی، نکاح ہوتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ وہ تھے جو الفاظ عمر فاروق کی زبان سے نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن کا مضمون بنا دیا، قرآن کا مضمون بنایا۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا، مسلمان نام نہاد مسلمان تھا، نام نہاد مسلمان سمجھتے ہو نا، نام نہاد مسلمان تھا، اور ایک یہودی تھا، پکا یہودی تھا۔ یہودی نے کہا کہ چلو یہ فیصلہ جو ہے وہ تمہارے نبی سے کراتے ہیں۔ نام نہاد مسلمان کہہ رہے کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں جو تمہارا یہودی عالم ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ نام نہاد مسلمان وہ حق پر نہیں تھا، حق پر یہودی تھا، اس کو پتا تھا کہ محمد عربی کے پاس جائیں گے تو فیصلہ حق پر ہوگا، یہودی عالم کے پاس جائیں گے تو کوئی رشوت دے لے کر کچھ کام چلایا جا سکے گا۔ اس نے کہا نہیں بھی ہم تو آپ کے نبی کے پاس جائیں گے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، معاملہ سنا، حضور علیہ السلام نے معاملہ، وہ فیصلہ جو ہے وہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ باہر نکلے، نام نہاد مسلمان بدرا ہو گیا، پھٹ گیا، کہنے لگا نہیں میں عمر فاروق کے پاس چلے۔ قرآن میں سن رکھا تھا نا کہ اشداء علی الکفار، کہ عمر فاروق کافروں پر بڑا سخت ہے، تو جب میں وہاں جا کر وہاں پر کہوں گا کہ یہ کافر ہے تو وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ وہاں چلے حضرت عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس چلے۔ اس یہودی نے کہا ہم آپ کے نبی کے پاس بھی گئے تھے، ہم آپ کے سردار کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کیا، اور یہ مسلمان آپ کا جو ہے یہ نہیں مانتا ہے۔ معاملہ سنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہی سنا کہ نبی نے فیصلہ کیا ہے، فرمایا اچھا رکو میں پھر فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار لی، نیام سے نکالی، تلوار لے کر آئے، اور پہلے وار کے اندر آ کر ایسا زور سے وار کیا کہ اس منافق کا سر بدن سے جدا کر دیا، دور جا گرا سر۔ اور آپ نے فرمایا سنو، جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، عمر فاروق اس کا فیصلہ اس طرح کرتا ہے۔ اب کیا ہو، اب گواہ نہیں ہے نا، کیا کریں؟ شریعت کا مسئلہ ہے، قتل کر دیا ہے ایک کو، ما ورائے عدالت قتل ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے اب؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو کر دیا ایسا، اب ما ورائے عدالت ہوا، حضور کی بارگاہ میں لے آنا چاہیے تھا۔ جب ایک سربراہ موجود ہے تو حضور کی بارگاہ میں لے آ جانا چاہیے تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے غلام نے ان کو قتل کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی یہ غلام پہنچا نہیں تھا،
اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل رکوع ہے، کبھی دل ہو تو تیسرے چوتھے پارے کے اندر آپ کبھی پڑھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے الفاظ میں فرمایا فلا و ربی کا، فلا و ربی کا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں اے حبیب میری قسم، میں رب ہوں میری قسم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا و ربی کا، اے حبیب آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے۔ آپ کو حاکم تسلیم نہیں کیا، دوسری جگہ پر گیا اور عمر فاروق نے اس کا کام تمام کر دیا تو عمر فاروق حق پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کریمہ، چند آیات کریمہ ہیں، یہ بھی حضرت عمر فاروق کے حق میں نازل فرمائیں۔ اور اس کے بعد حجاب، کچھ قافلے آئے اور حضور علیہ السلام کی ازواج، وہ حجاب نہیں تھا، چہرے پر حجاب نہیں تھا، اور وہاں پر آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنی ازواج سے، ان ازواج میں حضرت عمر فاروق کی بیٹی بھی موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی موجود ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ اپنی ازواج سے فرمائیے کہ وہ پردہ کریں، جب لوگ اس طرح کے آئیں پردہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت حجاب کو عمر فاروق کے اس حضور کی بارگاہ میں کہنے پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرما دیا، قرآن نازل فرما دیا۔ تو یہ شان ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میں نے جیسے کہا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہ چونکہ 26 ہے اور اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پر آپ کی عدالت پر پڑھائیں گے۔ آپ کی عدالت، حضرت عمر فاروق کا عدل کیا تھا؟ آپ نے عدل اپنی جان سے شروع کیا، اپنی ذات سے شروع کیا، بہت ہی سود مند موضوع ہوگا انشاءاللہ، تو اگلے جمعہ پر اس پر خطاب کریں گے۔ پھر اس کے بعد پھر محرم الحرام ہے، تو اہل بیت اطہار کے ذکر سے اپنے دلوں کو جلا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔